کنفیوز کپتان حکومت کی طرف سے کالعدم قرار دی جانے والی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر بارے قرارداد پیش کیے جانے کے بعد لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں اپنا احتجاج تو ختم کر دیا ہے، لیکن اس معاہدے کے تحت احتجاج کے دوران جن سینکڑوں لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان کی رہائی سے متعلق حکومت ہمیشہ کی طرح کنفیوژن کا شکار ہے، جس کا نتیجہ دوبارہ احتجاجی تحریک شروع ہونے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کے بارے میں بھی حکومتی وزراء کی آراء مختلف ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ایک بیان کے مطابق تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیے جانے کا فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا، جبکہ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کے مطابق تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن واپس لینے میں ابھی کچھ وقت درکار ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہونے سے پہلے ایک ویڈیو بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کو خارج کر دیا جائے گا۔ تاہم اگلے ہی روز وفاقی وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ صرف ان افراد کو رہا کیا جائے گا جنہیں خدشہ نقص امن کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، اور باقی 200 سے زیادہ زیر حراست تحریک لبیک کے کارکنان کو دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ ان کنفیوز بیانات کے بعد اب تحریک لبیک کی جانب سے حکومت پر معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان حالات میں اس کے کارکنان دوبارہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے بقول احتجاجی مظاہروں کے دوران 733 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 669 افراد کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ان میں سے زیادہ کا تعلق صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں سے ہے۔ ظاہر ہے وہ کیا ہوتا ہے، فورتھ شیڈول کے لوگ ہیں، ایم پی او اور فورتھ شیڈول کے لوگ ابھی 737 ایم پی او کے تحت آج جا رہے ہیں، جس میں سے 669 نکل چکے ہیں، اور 7 رضوی صاحب جو ہیں وہ 302 اور 78 اے کے تحت ہیں، اس لیے ان کی کوئی ایسے۔ اس پریس کانفرنس میں شیخ رشید نے تفصیلات نہیں بتائی کہ رہا کیے جانے والے افراد کو کن کن شہروں سے حراست میں لیا گیا تھا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ احتجاجی مظاہروں کے بعد اب تک ملک بھر میں 210 مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور تحریک لبیک سے مذاکرات کے نتیجے میں ان مقدمات کے اخراج کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جو کہ ان مقدمات کا جائزہ لے کر ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک لبیک پر پابندی اور اس کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کے معاملات عدالتوں میں طے ہوں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بھی کہنا ہے کہ ریاست کی ریٹ کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے گا، اور جن افراد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک اور زخمی کیا ہے، انہیں کسی طور پر بھی رہا نہیں کیا جائے گا۔ ان کے بقول صرف خدشہ نقص امن کے تحت حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کیا جا رہا ہے، اور دہشت گردی کے کیسز کا سامنا کرنے والوں کو عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کے خلاف بھی قتل اور اقدام قتل کے مقدمات دہشت گردی کے دفعات کے تحت دائر کیے گئے ہیں۔ تاہم پروسیکیوشن برانچ کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد میں سے ایسے افراد کی نشاندہی کرنا کافی مشکل ہے جنہیں صرف خدشہ نقص امن کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی کی گرفتاری سے لے کر اس جماعت کو کالعدم قرار دینے تک ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کے دوران گرفتار ہونے والے افراد اور سرکاری املاک کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں وزارت داخلہ کو معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ایک اہلکار کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کے دوران 2000 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، اور ان میں سے 300 سے زائد ایسے ہیں جن کو خدشہ نقص امن کے تحت احتجاجی مظاہرے شروع ہونے سے قبل ہی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ پنجاب کے محکمہ پروسیکیوشن کے مطابق حکومت کی طرف سے حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کرنے کا اعلان ابھی تک صرف بیانات کی حد تک ہے، جبکہ انہیں تحریری طور پر اس بارے میں کوئی احکامات نہیں دیے گئے۔ پنجاب کی پروسیکیوشن برانچ کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ کالعدم قرار دی جانے والی تنظیم تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مختلف شہروں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں، پولیس اہلکاروں پر تشدد اور قتل سمیت متعدد قوانین کی خلاف ورزیوں پر 200 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مقدمات میں کچھ افراد نامزد ہیں، جبکہ باقی افراد نامعلوم ہیں، جن کی شناخت CCTV کیمروں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سرکاری اہلکار کے مطابق متعدد مقدمات میں جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان کو صرف خدشہ نقص امن کے تحت ہی گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ ان پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملہ کرنے اور لوگوں کو حملے کے لیے اکسانے کے بھی الزامات ہیں۔ اہلکار کے مطابق جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے اکثریت ان افراد کی ہے جنہیں احتجاجی مظاہروں کے دوران حراست میں لیا گیا۔ پروسیکیوشن برانچ کے مطابق عدالتوں میں فوجداری مقدمات کی پیروی ان کے ادارے نہیں کرنی ہے، اس لیے ان مقدمات میں ایسے افراد کی نشاندہی کرنا جنہیں صرف خدشہ نقص امن کے تحت گرفتار کیا گیا ہے خاصا مشکل کام ہے۔ فوجداری مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل افتخار شیروانی کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ خدشہ نقص امن کے تحت حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کر سکتی ہے، لیکن جس معاملے میں کسی فرد یا جائیداد کو نقصان پہنچا ہو، ایسے مقدمات اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک کہ جس شخص کو مالی نقصان پہنچا ہو وہ عدالت میں آ کر اس بارے میں بیان نہ دے، چاہے ریاست اس مقدمے میں مدعی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان احتجاجی مظاہروں کے دوران سینکڑوں پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں،
اور جب تک وہ عدالت میں آ کر بیان نہیں دیں گے مظاہرین کے خلاف مقدمات ختم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مقدمے کے اخراج کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تفتیشی افسر عدالت میں بیان دے کہ اس مقدمے میں ملزمان کے خلاف شہادتیں نہیں ملی، اس لیے اس مقدمے کو ختم کر دیا جائے۔ قلعدم تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی کے خلاف پولیس اہلکاروں کے قتل کے علاوہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمات بھی درج ہیں۔ اگرچہ ان کو احتجاجی مظاہروں سے پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا تھا، تاہم ان مقدمات میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 بھی لگائی گئی ہے، جو کہ اعانت مجرمانہ سے متعلق ہے۔ ان مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور اس قانون کے تحت اگر مدعی مقدمہ معاف بھی کر دے تو پھر بھی عدالت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ دوسری جانب سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے تحریک لبیک کے گرفتار کارکنان کی رہائی کے حوالے سے جان بوجھ کر ابھی تک خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ جب تک اسمبلی میں پیش کردہ قرارداد کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ان لوگوں کو زیر حراست ہی رہنا چاہیے، تاکہ اگر اس حوالے سے دوبارہ کوئی تنازع کھڑا ہو تو امن عامہ کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ لیکن دوسری جانب یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ اگر حکومت نے تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت گرفتار کارکنان کو رہا نہ کیا تو دوبارہ ملک گیر مظاہروں کی کال دے دی جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔